یہ ملک صرف امیروں کا ہے، باقی بس جیتے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر دن اس ملک کی فضا میں گونجتی ہے، ہر بھوکے پیٹ کی کرہ میں، ہر مزدور کی سانس میں، ہر بیٹی کے خواب میں اور ہر ماں کے خالی برتن میں سنائی دیتی ہے۔ ہم ایک ایسے وطن میں جی رہے ہیں جہاں جمہوریت صرف ٹی وی کی اسکرینوں پر زندہ ہے، انصاف صرف طاقتور کے لیے لکھا گیا اور انسانیت صرف تقریروں میں بستی ہے۔ یہاں کا نظام اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر تم امیر پیدا ہوئے ہو تو قانون تمہارے قدم چومے گا، اگر غریب پیدا ہوئے ہو تو تمہاری قبر تک تمہارا پیچھا کرے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں محنت کرنے والا بھوکا سوتا ہے اور لوٹنے والا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سوتا ہے، جہاں امیر کے لیے قانون بدل جاتا ہے، اصول جھک جاتے ہیں، فیصلے ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ غریب اگر کسی مجبوری میں روٹی چرا لے تو وہ چور کہلاتا ہے، اور اگر کوئی امیر قومی خزانہ لوٹ لے تو سیاسی رہنما کہلاتا ہے۔ یہ ملک ایک عجیب تھیٹر بن چکا ہے جہاں امیر صرف سٹیج کا ہیرو اور باقی عوام صرف تماشائی۔ یہاں کے مزدور، دہاڑی دار، ریہڑی والے، رکشہ ڈرائیور، استاد، نرس سب بس زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خواب نہیں، کوئی سہولت نہیں، کوئی مستقبل نہیں۔ ان کی زندگیاں صبح اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں تاکہ ملک چلے، مگر ملک کبھی ان کے لیے نہیں چلتا۔ یہاں امیروں کے بچے غیر ملکی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور غریب کے بچے بھوک سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر کے گھروں میں جنریٹر، سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور غریب کے گھروں میں اندھیرا اور مچھر۔ امیر کے کتوں کے لیے AC کمرے ہیں اور غریب کے بچوں کے لیے کچرے کے ڈھیر۔ یہاں اگر کوئی بیمار ہو تو علاج اس کی جیب کے سائز کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ امیر کے لیے پرائیویٹ ہسپتال، غریب کے لیے سرکاری ہسپتال کے باہر موت۔ ایک کے لیے ایمبولینس دروازے تک، دوسرے کے لیے کندھا تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں وزیر کے علاج کے لیے بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے اور عام آدمی کے لیے دوا کی قیمت۔ یہاں امیر کے جرم پر خاموشی چھا جاتی ہے اور غریب کی خطا پر پورا نظام جاگ اٹھتا ہے۔ ایک طبقہ جو اقتدار کے نشے میں مست ہے اور دوسرا طبقہ جو روز اپنی عزت، ایمان اور صبر کے ٹکڑے اٹھاتا ہے۔ امیروں کے لیے یہ ملک ایک موقع اور غریبوں کے لیے ایک سزا۔ اشرافیہ کے لیے یہ وطن فخر کی بات ہے اور عوام کے لیے ایک بوجھ۔ سیاستدان اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، عوام صرف زندہ رہنے کے لیے۔ حکمران وعدے کرتے ہیں، عوام یقین کرتے ہیں اور وہ پھر دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہر حکومت آتی ہے، کہتی ہے ہم تبدیلی لائیں گے، اور ہر بار غریب کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے۔ یہ ملک طاقتوروں کی چراگاہ بن چکا ہے۔ سیاست کاروبار، مذہب کاروبار، تعلیم کاروبار، صحت کاروبار، ہر شے بک چکی۔ صرف انسانیت باقی تھی، وہ اب بھی نیلام ہو گئی۔ یہاں مولوی ممبر پر بیٹھ کر انصاف کی بات کرتا ہے مگر مسجد کی باہر مزدور کی فریاد نہیں سنتا۔ یہاں قاضی فیصلے دیتا ہے مگر دولت کی خوشبو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہاں استاد درس دیتا ہے مگر خود بھوک سے شرمندہ ہوتا ہے۔ یہاں کے میڈیا اینکر سچ نہیں دکھاتے بلکہ اس کا ایڈورٹائز ویژن بیچتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مظلوم کی چیخ کو ملک دشمن ایجنڈا کہہ دیا جاتا ہے اور ظالم کے ظلم کو سیاست۔ تم دیکھو یہ لوگ کس طرح اپنی اپنی دنیا میں خوش ہیں، امیر اپنے محلات میں محفوظ، سیاستدان اپنی تقریروں میں مصروف اور عوام اپنی بھوک میں مجبور۔ غریب جب حق مانگتا ہے تو اسے ملک دشمن کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ جب وہ انصاف مانگتا ہے تو کہا جاتا ہے صبر کرو، آخرت میں ملے گا۔ اس ملک میں آخرت کا وعدہ غریب کے لیے اور دنیا کی جنت امیروں کے لیے۔ یہاں عدالت کے دروازے صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جو ان کے نذرانے دے سکتے ہیں۔ یہاں جیل صرف کمزوروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے پریزن ولا۔ کسی مزدور کا بچہ جرم کرے تو ساری عمر بدنام، کسی وزیر کا بچہ قتل کر دے تو حادثہ۔ یہ وہ ملک ہے جہاں قانون صرف کتاب میں، زمین پر نہیں، جہاں انصاف کاغذ پر زندہ ہے، حقیقت میں مردہ۔ یہاں کی سڑکوں پر عوام مر جائے مگر حکمرانوں کی گاڑیاں نہیں رکتی۔ یہاں کوئی ماں دوائی نہ ہونے پر بچہ کھو دیتی ہے اور کوئی بیوروکریٹس بچوں کے لیے درآمد شدہ بسکٹ کھاتا ہے۔ یہاں کوئی باپ شرم سے خودکشی کرتا ہے کیونکہ وہ فیس نہیں دے سکتا، اور کوئی سیاستدان اپنی بیٹی کے لیے بیرون ملک محل خریدتا ہے۔ یہاں دولت سب کچھ ہے، انسان کچھ نہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ غریب اب بھی زندہ ہے، اب بھی کام کرتا ہے، اب بھی امید رکھتا ہے شاید کوئی دن آئے اس کا بھی ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دن کبھی نہیں آئے گا جب تک نظام وہی رہے گا، کیونکہ اس نظام کی جڑیں طاقتوروں کے محلوں میں ہیں، اس کے زخم غریبوں کے جسموں پر۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایمان بیچا جاتا ہے، ضمیر گروی رکھا جاتا ہے اور سچائی جرم بن جاتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو احتجاج سے پہلے، مذہب اور سوال سے پہلے وفاداری دیکھتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو خواب دیکھنے سے ڈرتی ہیں کیونکہ حقیقت بہت خوفناک ہے۔ جہاں کے حکمران وعدوں کی تجارت کرتے ہیں، وہ عوام کو روٹی، کپڑا، مکان کو خواب دکھاتے ہیں مگر ان کے حصے میں صرف قرض، ذلت اور آنسو آتے ہیں۔ امیر کے لیے اس ملک میں قانون نرمی دکھاتا ہے اور غریب کے لیے بے رحمی۔ امیر کی عزت محفوظ ہے اور غریب کی زندگی سستی۔ امیر کا جرم پردے میں چھپا دیا جاتا ہے، غریب کی خطا تماشا بنا دی جاتی ہے۔ امیر کے بچے فیوچر لیڈر کہلاتے ہیں اور غریب کے بچے سیکورٹی گارڈ بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایک ملک، دو قانون، دو زندگیاں۔ اشرافیہ کے لیے یہ ملک جنت ہے اور عوام کے لیے زندان۔
मगर ये जुल्म कब तक हम अपनी खामोशी को ईमान समझते रहेंगे? कब तक हम अपने दुखों को तकदीर कहकर सहते रहेंगे? कब तक हम इन चोरों, मुनाफिकों और लुटेरों को वोट देते रहेंगे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर डाका डालते हैं? कब तक हम ये तमाशा देखते रहेंगे? एक बच्चा भूख से मरता है और दूसरे का बाप की शादी पर आतिशबाजी होती है। कब तक हम अपनी इज़्ज़त को खुद बेचकर गैरत के नारे लगाते रहेंगे? कब तक हम अपनी गुर्बत को किस्मत कहकर अशराफिया की ग़ुलामी करते रहेंगे? इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए खून नहीं, ज़मीर चाहिए। मगर अफसोस, हमारा ज़मीर भी भूख से मर चुका। हम वो कौम हैं जो जुल्म देख कर चुप रहती हैं क्योंकि उसे अपना मफाद अजीज़ है। मगर याद रखो, जब जुल्म आम हो जाता है तो अमन मर जाता है। ये मुल्क सिर्फ अमीरों का है क्योंकि यहाँ ताकत कानून है, दौलत ईमान और गुर्बत सिर्फ एक अदाद व शुमार है। यहाँ आम इंसान बस जीते जा रहे हैं जैसे मशीन चलती है, बग़ैर मकसद, बग़ैर ख्वाब, बग़ैर उम्मीद। वो काम करते हैं, टैक्स देते हैं और मरते हैं, मगर उनकी ज़िंदगियों का कोई विजन नहीं। उनकी कहानियाँ अखबार के आखिरी सफ़े पर छपती हैं और अगले दिन भुला दी जाती हैं। उनके बच्चे बड़े होकर वही बन जाते हैं जो उनके बाप थे, ग़ुलाम, मजबूर, लाचार। मगर तुम सच सुनना चाहते हो तो जान लो, ये मुल्क बदलेगा नहीं जब तक आवाम बदलने का फ़ैसला नहीं करते। जब तक वो ये नहीं समझते कि इज़्ज़त वोट से नहीं, सच बोलने से आती है। जब तक वो ये नहीं मानते कि ताकत उनके हाथ में है मगर वो खुद इसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। अगर हमने अब भी आंखें ना खोली तो आने वाली नस्लें हम पर लानत करेंगी। वो कहेंगी कि हमारे बापू ने जुल्म देखा मगर चुप रहे, उन्होंने नाइंसाफ़ी देखी मगर बर्दाश्त की, उन्होंने अपनी इज़्ज़त को तकदीर मान लिया। ये मुल्क सिर्फ अमीरों का है, बाकी सब तो बस जीते जा रहे हैं, जी नहीं रहे। उनकी सांसें चलती हैं मगर ज़िंदगी रुक चुकी। वो ज़िंदा लाशें हैं, वो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मर रही हैं मगर फिर भी उम्मीद का ढोंग रचा कर जीती हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है, हम ज़िंदा हैं मगर आज़ाद नहीं।